اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وچ ہے نا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93۔ اے ایمان والو، اچھا 102 آیت نمبر 102 3 آیت نمبر 102 جلالین کا صفحہ نمبر 57۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بأن یطاع، اس طرح ڈرنے کا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی اس کا اس طرح لحاظ کرو جس طرح اس کے لحاظ کا حق ہے، اس طور پر کہ اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے۔ بأن یطاع فلا یعصى، اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے۔ ویشکر فلا یکفر، شکر کیا جائے کہ کفر نہ کیا جائے۔ اسی طرح ویذکر فلا ینسى، اور ذکر کیا جائے بھولا نہ جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے بھولا نہ جائے، یعنی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ رکھنے کا یا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، مکمل اطاعت ہو، بالکل نافرمانی نہ ہو، مکمل یاد رہے، بالکل نہ بھولا جائے، اور اسی طرح جو ہے مکمل شکر ادا کرتے رہیں، بالکل ناشکری نہ ہو، یہ تو ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ومن یقوی علی ھذا، کون آدمی اس پر طاقت رکھتا ہے، کون آدمی اس پر طاقت رکھتا ہے، یقوی نہیں یقوی پڑھیں گے، قوا یقوی، کون طاقت رکھتا ہے اس پر، تو فنسخ بقولہ، تو منسوخ ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، یعنی اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ آئی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن کی آیت، تم اللہ سے ڈرو جتنا کہ تم استطاعت رکھتے ہو، کوشش کرتے رہو مکمل شکر ادا کرنے کی، تھوڑی بہت ناشکری اگر ہو بھی جائے پھر توبہ کر لو، یہ مطلب سمجھ گئے نا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مُوَحِّدُونَ، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی موحد ہو، توحید کو اختیار کرنے والے ہو، فرمانبردار ہو۔ وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوط پکڑ لو، تمسکو، تم مضبوط پکڑ لو، تمسکو مگر ویسے پکڑ لینا، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کا مطلب کیا ہے، دینی ہی، اس کے دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ یہاں حبل کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، کتاب اللہ بھی کہا ہے بعض لوگوں نے، بعض نے شریعت کہا ہے، بعض نے دین کہا ہے، بہرحال تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر، جمیعاً یعنی اکٹھے حالت میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی سب دین پر قائم رہو، بعض چل رہے ہیں بعض نہیں چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ ولا تفرقوا، اور تم تفرقے میں مت پڑو، اسلام کے بعد تم جدا جدا مت ہو جاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ انعامہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، نعمت بول کر یہاں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات مراد ہیں، سمجھ میں آ گیا نا، اللہ کے انعام کو تم پر، یا معشر الاوس والخزرج، اے اوس اور خزرج کی جماعت، مدینہ منورہ کے یہ دونوں خاندان قبائل برابر سے آباد تھے، تو ان کو خاص طور پر یہاں پر متوجہ کیا گیا ہے، جیسا کہ اوپر شان نزول میں بیان کر دیا گیا تھا۔ اذ کنتم قبل الاسلام اعداء، جب تم تھے، کب تھے، اسلام سے پہلے، اسلام سے پہلے تم دشمن تھے، عدو، اعداء، فالف بین قلوبکم، تو تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی اللہ نے، فالف یعنی فالف اللہ بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان کیا کر دی، محبت ڈال دی، جمع یعنی جمع کر دیا تمہارے قلوبوں کے درمیان، کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی بھائی، اسلام کے ذریعے سے۔ فاصبحتم، صبح اصبح کہنا سارا اصبح والا اصبح ہے، یہ ہو گیا بولے ایسا، سمجھ گئے، سر تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی، اس کی نعمت سے تم کیا ہو گئے بھائی بھائی، فی الدین والولایت، کس طرح پر بھائی بھائی ہو گئے، دین کے معاملے میں بھائی بن گئے یعنی دینی بھائی، اور ولایت کے معاملے میں بھی جو ہے بھائی بن گئے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ولی ہے، سمجھ میں آ گیا نا، اس طرح پر بھائی بن گئے ہیں، رشتے کے بھائی نہیں ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں، دینی اعتبار سے یا ولایت کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا طَرَفِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے شفا کنارہ،
اسی کو ترجمہ کیا ہے مفسر نے طرف. طرف کے معنی کیا ہے؟ کنارہ. اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر. شفا حفرت من النار. حفرہ گڑھا، حفرہ معنی کھودنا، حفرہ کھودا ہوا، کیا ہوتا وہ؟ گڑھا. تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب گرے کے تب گرے، اب گرے کے تب گرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تم کو بچا دیا. کیسے کنارے پہ کیسے تھے؟ یعنی پوری برائیوں کے اندر مبتلا تھے، بس گرنے کے قریب تھے، موت ہوتے ہی دوزخ میں گر جاتے تھے، موت ہوتے ہی گر جاتے تھے. یہ مطلب ہے لیس بینکم وبین الوقوع فیہا الا ان تموتوا کفارا. نہیں تھا تمہارے درمیان اور اس میں واقع ہونے کے درمیان، یعنی تمہارے اور دوزخ میں داخل ہونے کے بیچ میں صرف ایک ہی رکاوٹ تھی. کیا ہے وہ؟ زندگی. وہ زندگی کی رکاوٹ ہو کر موت اگر ہو جاتی تو فوراً تم کہاں گر جاتے تھے؟ دوزخ میں گر جاتے تھے. ٹھیک ہے، دوزخ کے گڑھے میں. نہیں تھا تمہارے درمیان اور اس میں واقع ہونے کے درمیان مگر یہ کہ تم مر جاتے کافر ہو کر. ٹھیک ہے، اگر تم کافر ہو کر مر جاتے تو سیدھا دوزخ میں پڑ جاتے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو بچا لیا تم کو اس سے. اللہ تعالیٰ نے کس سے؟ دوزخ کے گڑھے سے بچا لیا. کیسے؟ بالایمانی، ایمان کے ذریعے. کذالک، اسی طرح جیسا کہ تمہارے لیے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ما ذکرہ، اوپر والی تمام مذکورہ چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہے، اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے اپنی آیتیں. بین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور کان یکون سے لتکن ہے، وہ لتکن واحد مؤنث غائب کا امر کا صیغہ ہے. سمجھ گئے؟ چاہیے کہ ہو، چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے. یدعون الی الخیر، جو بلاتی ہو خیر کی طرف. خیر میں سب سے بڑا خیر کون سا ہے؟ اسلام. لوگوں کو اسلام کی دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرے وہ اچھے کاموں کا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرے منکر سے، برے کام سے. سب سے بڑا برا کام کیا ہے؟ کفر ہے. کفر سے روکے، ایمان کی دعوت دے. اولئک الداعون الآمرون والناہون، وہی لوگ یعنی بلانے والے، اچھے کاموں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے. ہم المفلحون الفائزون، وہی کامیاب ہیں، یعنی فائز ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں تم میں سے ایک جماعت، منکم میں جو من ہے نا، وہ بعض حضرات فرماتے ہیں تبعیضیہ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں زائدہ ہے. زائدہ کا مطلب ہے کہ تم ہی ایک جماعت ہو، تم ہی ایک جماعت ہو جو لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہو. یہ بھی ممکن ہے. اور تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، یعنی سب آدمی تو نہیں کر سکتے وہ کام، سب آدمی نہیں کر سکتے. مفسر کہتے ہیں کہ بہت سارے وہ ہوتے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. بالکل ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلوم اندر ٹھوسو جی. اچھا صحیح نہیں لگا پہلے سے. تم میں سے ایک جماعت وہ ہونی چاہیے جو پڑھی لکھی ہو، دینی کام صحیح انداز میں کر سکے. بعض لوگ تو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو دعوت نہیں دے سکتے، بھلائیوں کی طرف بلا نہیں سکتے، برائیوں سے روک نہیں سکتے. اور اندر تک اتارنا، پہلے نہیں اتارے آپ. ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ کیا سمجھے؟ ایک جماعت ہونی چاہیے. اب مفسر دونوں ترجمے کرتے ہیں. ومن تبعیض، ومن للتبعیض، اور من تبعیض کے لیے، بعض کے لیے. لأنما ذکر فرض کفایت، اس لیے کہ جو ذکر کیا گیا وہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے. لا يلزم كل الامتی، نہیں، لا يلزم كل الامتی، وہ لازم نہیں ہر امت پر، وہ لازم نہیں. لکل الامتی ہوتا ہے، نہیں خیر، کل الامتی. ولا يليق بكل احد، اور ہر ایک کے لائق بھی نہیں ہے، ہر ایک کے لائق بھی نہیں. جیسے جاہل آدمی ہے، جاہل آدمی جو ہے دعوت نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر اس سے سوال کیا تو جواب نہیں دے سکتا ہے. اب انہیں دعوت دے سکتا چھوٹی موٹی، کس حد تک؟ اپنے جو ہے جتنا اس کا عمل موجود ہے اس حد تک انہیں کسی کو بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے، لیکن عمومی دعوت وہ نہیں دے سکتا ہے. اچھا، وقیل زائدۃ، بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ زائدہ ہے، یعنی لتکونوا امۃ، تاکہ تم ایک امت ہو جاؤ. ولتکن منکم امۃ، میں تو تم ایک امت ہو جائے جو خیر کی طرف بلائے، یعنی تم کو سب کو اس راستے پر چلنا چاہیے، تم سب کو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا، جو جدا جدا ہو گئے اپنے دین سے، جو اپنے دین سے. وَاخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان میں اختلاف کرنے لگے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ،
بعد اس کے کہ ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں. کون تھے وہ لوگ؟ ہم الیہود والنصارى، وہ یہودی تھے اور نصرانی تھے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کیوں ہے عذاب؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو جو ہے کھیلونا بنا لیا اور جو ہے دین میں تفرقہ بازی کرنے لگے، آپس میں اختلافات کرنے لگے دلائل کے آنے کے باوجود. ان کے لیے عذاب بڑا کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ بعض چہرے روشن ہوں گے، بعض چہرے اور بعض چہرے کالے ہوں گے. اسود یسود سو سے، ابیض یبیض ابیاضا، سمجھ میں آ گیا نا؟ روشن ہونا، سفید ہونا، اور کالے ہونا اسود سے. کون سا دن ہوگا وہ؟ قیامت کا دن. ای یوم القیامہ، یعنی قیامت کا دن. فاما الذین اسودت وجوہہم، تو وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے. یہاں پر لف و نشر غیر مرتب ہے، دیکھو نہیں پہلے والے کو چھوڑ دیا گیا. بعض چہرے روشن ہوں گے، بعض چہرے کالے ہوں گے. روشن چہرے والوں کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ کب کیا گیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آگے کیا گیا. تو لف و نشر غیر مرتب ہی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ لف و نشر غیر مرتب. غیر مرتب کا مطلب یہ کہ ترتیب سے دو تین چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی صفتوں کو یا ان کے اشاروں کو یا ان کے احکامات کو غیر مرتب بیان کیا جاتا ہے. یہاں پر سب سے پہلے کس کا ذکر آیا تھا؟ تبیض وجوہ والوں کا، پھر اس کے بعد تسود وجوہ والوں کا آیا. لیکن جب تفصیل بیان کی گئی تو پہلے تسود وجوہ کی، پھر اس کے بعد میں تبیض وجوہ کی، ایسا. تو لفظ نشر غیر مرتب ہے. یہ بھی طریقہ کار قرآن مجید میں ملتا ہے، مرتب انداز میں ملتا ہے، غیر مرتب انداز میں ملتا ہے، دونوں صحیح ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، وَهُمْ الْكَافِرُونَ، اور وہ کافر ہوں گے. فَيُلْقُونَ فِي النَّارِ، وہ ڈالے جائیں گے آگ میں. وَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيخًا، اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا جائے گا ان سے بطور توبیخ کے. توبیخ مانے ڈانٹ کے، جھڑکنے کے طور پر کہا جائے گا. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ ایمان کون سا ایمان؟ یوم اخذ المیثاق، جس دن کے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا ہے، یا اخذ المیثاق بول سکتے ہیں. یوم اخذ المیثاق، میثاق کے لینے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست میں تمام لوگوں سے عہد لے لیا تھا. یا جو ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے اور ان کے واسطے سے ساری ان کی جو ہے امتوں سے میثاق لیا تھا. اس میثاق کے لینے کے بعد پھر تم نے کفر کر دیا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو یہ سوال توبیخی ہے. کیا تم نے ایسا کیا نہیں کیا؟ یقیناً کیا ان لوگوں نے. تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم عذاب کو چکو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. واما الذین ابیضت وجوہہم، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے. وہم المؤمنون، اور وہ مومن ہوں گے. ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت ہے. ای جنت ہی، وہ اس کی جنت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تلک، وہ یعنی یہ جو ذکر کی گئی ہے. هذه الآیات، یہ آیتیں. تلک بول کر اس میں اشارہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عظمت کے لیے تلک بولتے ہیں. عظمت کے لیے تلک بولتے ہیں. یہ آیتیں اللہ کی آیات ہیں. نتلوها علیک یا محمد بالحق، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں یہاں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تبارک و تعالی عالمین پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے. دنیا والوں پر ظلم کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں فرماتا ہے. ایسا کہ کچھ اچھا کام کرا ہے تو اس کو گھٹا دیا جائے، یا کوئی برائی نہیں کرا ہے تو اس کی کھاتے میں برائی ڈال دی جائے، ایسا نہیں ہوگا. بِأَن يَأْخُذَهُمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے بغیر جرم کے، یعنی ایسا نہیں ہوگا. آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں. اللہ ہی کے لیے ہے کا مطلب تین وجوہات ہو سکتی ہیں. اللہ ہی کی ملکیت ہے، یا اللہ ہی کی مخلوق ہے، یا اللہ ہی کی غلام ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اسی وجہ سے کہتے ہیں ملکن و خلقن و عبیدن، ملکیت کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے، اور غلام ہونے کے اعتبار سے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ تَصِيرُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی لوٹیں گے تمام کام. انہی کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جو ہے نتیجہ بیان فرمائے گا. اچھے کاموں کی جو ہے جزا دے گا، برے کاموں کی سزا دے گا. انسانوں کے درمیان بھی اگر کچھ آپس میں جو ہے نا اتفاقیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اپنے فضل سے دور کرے گا، یا جو ہے جس کا حق چھینا گیا ہے اس کو اس کا حق ضرور دلوائے گا.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.